یقین کا رشتہ دیکھنے کے لیے اس کے والد کے ایک قریبی دوست کی فیملی آنے والی تھی۔ جب اس کی پھوپھی کو پتہ چلا تو انہوں نے اسی وقت بھائی کو کال کر کے کہہ دیا کہ میں نے آپ کو کہا تھا یقین ہماری بیٹی ہے، اپنے دوست کو منع کر دیں، وہ رشتہ کے لیے ہرگز نہ آئیں۔ یقین کی پھوپھی اپنے تحکمانہ رویے اور سخت لہجہ کی وجہ سے پورے خاندان میں معروف تھیں۔ یقین کے والد نے بھی آپا کی بات سن کر ہاں کہہ دی اور دوست کو کہہ دیا کہ آپ کا اپنا گھر، جب چاہیں آئیں لیکن بیٹی کے رشتہ کے لیے نہ آئیں، ہم آپا کی مرضی کے خلاف کچھ نہیں کر سکتے۔ اگلے دن جہاں آرا بھائی کے گھر یقین کا رشتہ طے کرنے آ گئیں۔ انہوں نے بھائی سے کہا سکندر تمہیں اپنے دوست کو پہلے ہی بتا دینا چاہیے تھا کہ یقین کا رشتہ ہم باہر نہیں کریں گے۔ سکندر بولے آپا میں نے دبے لفظوں میں اظہار کیا تھا مگر آپ نے بھی تو کبھی اس معاملے پر کھل کر بات ہی نہیں کی، مجھے تو یہی لگا تھا کہ بہنوئی صاحب اپنے سٹیٹس کے مطابق کہیں فیصلہ کریں گے جیسے پہلے بھی کر چکے ہیں۔ جہاں آرا بولی اس وقت بات مختلف تھی، بیٹے کی اپنی خواہش بھی وہی تھی، ہم مجبور تھے، اب جب اپنی بیٹی ہے تو پرائے گھر کیوں جائے؟ ہماری سگی بیٹی نہ صحیح یقین بھی تو ہماری بیٹی ہے، آپ یہی سمجھیں کہ اپنے ایک گھر سے دوسرے گھر جائے گی۔ سکندر بولے یہی سوچ کر میں نے بچپن کے دوست سے معذرت کر لی ہے، بس اتنا خیال رکھیے گا کہ ہماری اکلوتی اولاد ہمیں بہت عزیز ہے، ہماری زندگی کی ساری خوشیاں اس کی ذات سے وابستہ ہیں۔ 2 ماہ بعد دھوم دھام سے یقین کی شادی ہو گئی۔ وہ نئے گھر میں آ کر بہت خوش مطمئن تھی، اس کا شوہر بہت نفیس مزاج کا مالک تھا، اس کی ہر ضرورت کا خیال رکھتا تھا، اس کو عزت دیتا اور محبت سے پیش آتا۔ ساس سسر نے پہلے دن سے اس کا ہر ممکن خیال رکھا۔ گھر میں پیسے کی ریل پیل تھی، لہٰذا زندگی کی ہر آسائش اسے میسر تھی۔ اس کی پھوپھی اس پر جانور تھی، اکثر اس بات کا اظہار کرتی کہ یقین ان کے لیے خوشیوں کا وسیلہ ثابت ہوگی۔ سسر بھی نہایت شفیق تھے۔ گھر کے دوسرے پورشن اس کے جیٹھ کی فیملی رہتی تھی، اس کی شادی کو 5 سال ہو گئے تھے مگر ابھی تک اولاد نہیں ہوئی تھی۔ جب یقین کا پہلا بیٹا پیدا ہوا ہے تو کئی دن تک خوب جشن منایا گیا۔ بچہ سارے گھر والوں کی آنکھ کا تارا بن گیا، سب بھی اس کے ناز نخرے اٹھاتے، اسے زمین پر ٹکنے نہ دیتے۔ شادی کے تیسرے سال یقین کو اللہ نے بیٹی سے نوازا۔ بیٹی کی پیدائش پر جہاں آرا نے سب سے زیادہ خوشی کا اظہار کیا کہ چھوٹے بیٹے کی فیملی مکمل ہو گئی۔ یقین بھی بہت خوش تھی، اس کے ماں باپ بیٹی کی خوشی پر پھولے نہیں سماتے تھے۔ انہوں نے جیسا چاہا تھا، یقین کی زندگی اس سے بھی کہیں زیادہ خوبصورت تھی۔ شادی کے چھٹے سال جب یقین پھر امید سے ہوئی تو اس کے کانوں میں پھوپھی کی آواز کہیں سے پڑ گئی، اللہ کرے اس بار بھی بیٹا ہو تو میرے بڑے بیٹے کے آنگن میں بھی بچے کلکاریاں ماریں۔ یقین اس بات سے چونک گئی اور اپنے شوہر سے اس کا ذکر کیا۔ اس نے اسے کسی غلط فہمی کا نتیجہ کہہ کر رد کر دیا۔ یقین کو تسلی دی کہ اولاد تو ہر کسی کی اپنی ہوتی ہے۔ وہ وقتی طور پر چپ ہو گئی مگر اس کے دل میں وہم گھر کر گیا۔ اللہ نے پھر یقین کو ایک چاند سا بیٹا عطا کیا۔ اس نے آپریشن کے بعد ہوش میں آنے پر بیٹے کو پہلی بار دیکھا تو اللہ کا شکر ادا کیا، ساتھ ہی بے ساختہ اسے پھپھو کی بات یاد آ گئی۔ یکدم اس کی ساری خوشی غائب ہو گئی۔ اس کے شوہر نے اس کے چہرے کا تاثر دیکھ کر اس کی وجہ جاننا چاہی تو اس نے پھوپھی کی بات کا ذکر کر دیا۔ اس کے شوہر نے اسے حوصلہ کیا کہ دل چھوٹا نہ کرو، کچھ غلط نہیں ہوگا، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ ان کے گھر جانے تک اس کی پھوپھی اپنے بڑے بیٹے کی فیملی کو بچہ دینے کا فیصلہ صادر کر چکی تھی۔ یقین اور اس کے شوہر نے لاکھ کوشش کی ایسا نہ ہونے دیں مگر جہاں آرا کے سامنے کس کی چلتی تھی۔ بیٹا بھی لڑ جھگڑ کر ہار مان گیا۔ ماں کے فیصلہ ماننے سے انکار پر اسے بیوی بچوں سمیت والدین کا گھر چھوڑنا پڑا۔ کمزور مالی پوزیشن اور سسر کی خراب صحت کے پیش نظر وہ ایسا کرنے کے قابل نہیں تھا۔ ان کے پاس اپنی مظلوم بیوی کے لیے تسلی کے چند حرف بھی نہیں تھے۔ اس کی بے بسی کی کہانی اس کے چہرے پر رقم تھی۔ وہ بیڈ کے پاس دکھ کی تصویر بنا بیٹھا تھا، بچے ماں کے پاس خاموشی سے لیٹے ہوئے تھے۔ یقین کی آنکھوں سے آنسو روا تھے۔ یقین کے لیے یہ سب ناقابل برداشت تھا۔ ماں بننے کے تیسرے دن اپنے بچے سے محروم کر دی گئی تھی۔ وہ سوچ سوچ کر ہلکان ہو گئی تھی۔ مسلسل رونے سے اس کی حالت گہر ہو چکی تھی مگر اس کی مصیبت کم ہونے یا ختم ہونے کی کوئی صورت دور دور دکھائی نہیں دیتی تھی۔ اس کی پھوپھی نے اس کے بچے سے ملنا بند کر دیا تھا تاکہ بچہ اس سے مانوس نہ ہو سکے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ بچے سے دستبردار ہو جائے۔ ماں ہوتے ہوئے وہ ایک ماں کا دکھ سمجھنے سے انکاری تھی۔ اس کے لیے تو جیسے کچھ ہوا ہی نہیں تھا۔ اس کی نظر میں یہ بچے کی خوش قسمتی کی کہ زیادہ خوشحال فیملی میں رہ رہا تھا۔ یقین کے سسر نے بھی اسے سمجھانے کی کوشش کی، اسے اللہ کے عذاب سے ڈرایا مگر اس عورت کے کانوں پر جوں تک نہ رینگی۔ الٹا کہتی میں نے کون سا ظلم کیا ہے، اپنے بیٹے کو ہی تو اپنا بچہ دیا، یقین کون سا میکے سے لے کر آئی تھی، میرے بیٹے کی اولاد ہے، میں جس بیٹے کو چاہوں دوں۔ اپنے شوہر کی اتنی بات مان گئی کہ بچے کے والدین کے طور پر اس کے سگے ماں باپ کا نام درج کرا دیا جائے۔
کوئی لمحہ ایسا نہیں تھا جب یقین نے اپنے بچے کو یاد کر کے آنسو نہ بہائے ہوں۔ وہ جب بھی روتی اللہ کے حضور فریاد کرتی ہو یہی عرض کرتی، میرے مالک مجھے یقین ہے کہ تو میری پکار سنے گا اور میرا بچہ مجھے واپس دلوانے کی کوئی صورت پیدا فرمائے گا۔ اس کا دل درد سے پھٹتا، مگر سوائے صبر اور اللہ پر یقین کہ اس کے پاس کوئی چارہ نہ تھا۔ بچے بھی اپنے بھائی کو اپنے گھر اپنے پاس دیکھنا چاہتے تھے۔ ان کو دادی نے اتنی اجازت دی تھی کہ دن میں کچھ وقت چچا کے گھر جا کر بھائی کے ساتھ وقت گزار لیتے۔ یقین کی صحت بہتر ہوئی تو والدین کے گھر آ گئی۔ اپنے والد کی صحت دیکھ کر کبھی اپنا دکھ ظاہر نہ ہونے دیا، بچے ساتھ نہ لانے کا کوئی بہانہ کر دیا۔ جب 2-3 بار ایسا ہی ہوئے تو اس کے والد کو شک ہو گیا۔ انہوں نے بیٹی کو الگ بلا کر سچ بتانے کا اصرار کیا۔ آخر یقین کو سچ بتانا پڑا، مگر والد کی خاطر کہہ دیا کہ اس نے اپنی مرضی سے جیٹھ کی فیملی کو بچہ دیا ہے۔ یہ بھی بتایا کہ ریکارڈ میں بچے کے والدین کے طور پر ان کے اپنے نام درج ہیں۔ اس کے والد کسی حد تک مطمئن ہو گئے۔ وہ چونکہ دل کے مریض تھے، انہیں اصل حقائق بتانا کسی ناقابل تلافی نقصان کا باعث بن سکتا تھا۔ وہ کبھی نہیں چاہتی تھی کہ اپنے والد کے سامنے ان کی آپا کی اصلیت بے نقاب کرے اور انہیں اس وجہ سے کوئی صدمہ پہنچے۔ وہ اپنے والد کی خاطر صبر کے گھونٹ پی کر چپ رہی۔ یقین کے لیے زندگی یکسر بدل گئی تھی۔ وہ اپنے بچوں، شوہر اور والدین کے لیے چپ چاپ اپنی ذمہ داریاں نبھانے میں لگی تھی۔ اس کا دھیان ہر پل اپنے 2 دن کے بچھڑے جگر کے ٹکڑے کی طرف رہتا تھا۔ ان کا دل خوشی کا احساس بچے سے جدا ہونے کے لمحہ سے بھلا چکا تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے اس کی آنکھوں میں کسی دریا نے رستہ بنا لیا ہو، آنسوں کی لڑیاں پرونا اس کا وظیفہ بن گیا تھا۔ اسی کیفیت میں 2 سال ہونے کو تھے کہ ایک دن اس نے اپنی ساس اور جیٹھانی کو اونچی آواز میں باتوں کا تبادلہ کرتے سنا۔ اس کی ساس کہہ رہی تھی، ایسے ہی کرنا تھا تو 2 سال پہلے سوچ لیا ہوتا، اس وقت تو سارا ملبہ میرے اوپر ڈال کر تم دونوں بریو ذمہ ہو گئے۔ مجھے پتہ ہی نہیں کیا کیا سننے کو ملا۔ مطلب پرست عورت تیری اپنی سگی اولاد ہوتی تو تجھے کس کی تکلیف کا احساس ہوتا۔ تمہیں تو اپنے خواب پورے کرنے میں، میرا بیٹا تو ہے ہی۔ رن مرید آیا تھا میرے پاس اپنی مجبوریوں کی داستان سنانے۔ ایک بات کان کھول کر سن لو، اگر ایسا ہوا تو تم لوگوں کی اس گھر اور ہماری زندگی میں کوئی جگہ نہیں ہوگی۔ اس پر اس کی جیٹھانی بولی، آپ نے کون سا ہم پر احسان کیا تھا؟ اپنی خواہش کے ہاتھوں مجبور ہو کر ہمیں عذاب میں ڈالا تھا۔ ہم تو سکون کی زندگی گزار رہے تھے۔ اب بھی ہماری ترجیح ہماری اپنی زندگی ہے، یہی میرا فیصلہ ہے۔ 2 دن بعد آپ کے پاس، اس کے بعد جو ہم بہتر لگا ہم کر گزریں گے۔ یقین کو معاملے کی کچھ سمجھ نہ آئی۔ اس نے اپنے شوہر سے بات کرنا چاہی، مگر پھر کسی کام میں مصروف ہو گئی۔ جہاں غم و غصہ سے بفری اپنے شوہر کا انتظار کر رہی تھی۔ جیسے ہی شوہر شام کو گھر لوٹا، وہ قضیہ لے کر بیٹھ گئی۔ شوہر بولے، تجھے اس وقت بھی بہت سمجھایا تھا یہ ظلم نہ کرو، مگر تمہاری آنکھوں پر تو بے حسی اور انا کی پٹی بندھی ہوئی تھی۔ میں بھی نام نہاد سٹیٹس کی فکر میں کھل کر سامنے نہ آیا۔ جو ہوا بہت برا ہو، اب مزید کسی قیمت پر کچھ غلط نہیں ہونے دوں گا، خواہ اس کے لیے مجھے تمہارے ساتھ سے بھی ہاتھ دھونا پڑ جائے۔ میں حیران ہوں کہ ایک عورت ہو کر تم دوسری عورت کا دکھ نہ سمجھ سکی۔ بہو تو ہے ہی خود غرض اور غیر، تو جسے اپنی بیٹی بنا کر لائی تھی اس پر ہی ظلم کے پہاڑ توڑ ڈالے۔ کاش تو نے میرا کہا مان لیا ہوتا تو آج یہ دن دیکھنے کو نہ ملتا۔ بہرحال میں کچھ کرتا ہوں، اب تم کسی معاملہ میں زبان مت کھولنا۔ اگلے دن یقین کو عجیب سا لگا جب اس کے شوہر نے بتایا کہ والد صاحب ان دونوں کو شام کو ایک ساتھ ان کے پاس آنے کا کہا ہے۔ وہ شش و پنج میں سارا دن اس کی وجہ سوچنے میں لگی رہی، مگر بے سود خدا خدا کر کے شام ہوئی اور وہ اپنے شوہر کے ساتھ سسر کو ملنے جا پہنچے۔ وہ کمرے میں داخل ہوئی تو اس کی آنکھیں حیرت اور خوشی سے کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ اس کا چھوٹا بیٹا اس کے سسر کی گود میں تھا۔ بیٹوں کو چومنے کے لیے اس کی طرف بے ساختہ لپکی، مگر بچہ اسے قریب آتا دیکھ کر خوفزدہ ہو کر دادا کی گود میں سمٹ گیا۔ یقین کو سسر نے شفقت سے بیٹھنے کا کہا۔ اس کے لیے بیٹھنا مشکل ہو رہا تھا اور اس کے شوہر نے اسے سہارا دے کر اپنے ساتھ صوفے پر بٹھا لیا۔ جیسے ہی وہ بیٹھی، اس کے سسر نے ان دونوں سے مخاطب ہو کر کہا، اللہ نے آپ کی امانت آج آپ کی طرف لوٹا دی ہے۔ یقین اور اس کے شوہر کو اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ کہیں وہ کوئی خواب تو نہیں دیکھ رہے تھے۔ وہ بایک زبان بولے، کیا واقعی ہمیں ہمارا بیٹا ملنے والا ہے؟ کب؟ اس کے سسر بولے، جی ایسا ہی ہے، آج آپ کا بیٹا آپ کے حوالے کرنے کے لیے تو میں آپ دونوں کو بلایا۔ مجھے پتا ہے کہ آپ کے لیے بچے کو اپنے ساتھ مانوس کرنے میں مشکل کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اللہ آپ کی مشکلات آسان فرمائے، آمین۔ انہوں نے خود ہی وضاحت کی، بڑے شہزادے اس کی بیوی نے کینیڈا سیٹل ہونا ہے، بچہ دستاویزات میں ان کے خاندان کا حصہ نہیں ہے، اس لیے وہ اسے لے کر نہیں جا سکتے۔
तब ही आपको लौटा दिया है। सगी औलाद होती तो उससे छोड़कर दूसरे शहर भी कभी ना जाते। ये कहते हुए उनकी आंखें नमनाक हो गईं। इतनी देर में यकीन का बड़ा बेटा और बेटी भी पहुंच गए। छोटा बेटा उन्हें देखकर दादा की गोद से उतरा और ड्राइंग रूम में उनके साथ खेलना शुरू कर दिया। व्यूअर्स, स्टोरी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत शुक्रिया।